ناظرین، یہ 27 رمضان 13 اگست 1947 کی رات تھی۔ اچانک ریڈیو پاکستان لاہور سے ایک اعلان ہوتا ہے۔ 13 اگست 1947 یہ آل انڈیا ریڈیو لاہور ہے، آپ ہمارے اگلے اعلان کا انتظار کیجیے۔ 14 اگست 1947 یہ ریڈیو پاکستان لاہور ہے، آپ کو پاکستان مبارک۔ ناظرین، پاکستان 27 رمضان کو وجود میں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم ریاست کو وجود میں لانے کے لیے سال کی سب سے بہترین رات کو منتخب کیا۔ ناظرین کرام، یہ محض ایک اتفاق نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث، جس کے مطابق ایک اسلامی ملک پہلے ہندوستان فتح کرے گا اور پھر اہل یہود کے خلاف فیصلہ کن جنگ لڑے گا۔ اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، مجھے مشرق سے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں۔ ناظرین کرام، اب ذرا اس بات پر غور کریں کہ اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں مدینے کے بعد پاکستان وہ دوسری ریاست ہے جو اسلام کے نام پر بنی۔ دونوں ریاستوں کا نام کا مفہوم تقریباً ایک ہی ہے۔ پاکستان کا مطلب پاک لوگوں کی رہنے کی جگہ، اور مدینہ طیبہ کا بھی کچھ یہی مطلب ہے۔ ناظرین کرام، یہ ساری چیزیں محض اتفاق نہیں ہو سکتی۔ ضرور اللہ تعالیٰ نے اس ملک سے کوئی عظیم کام ضرور لینا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو دنیا میں سب سے اہم اسٹریٹجیکل لوکیشن عطا کی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو بہترین نہری نظام، سمندر اور 5 موسم عطا کی ہیں، اور ان سب سے بڑھ کر پاکستان ایک نیوکلیر پاور رکھنے والا اسلامی ملک ہے۔ ناظرین کرام، کیا اب بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے بننے کا کوئی خاص مقصد نہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو کسی خاص مقصد کے لیے بنایا ہے، تو یہ ملک کس قدر خستہ حال اور ٹوٹ چکا ہے۔ آج کے دور میں دنیا کی منافق ترین قوم پاکستان میں آباد ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ فرماتے تھے، پاکستان اس وقت دنیا کی منافق ترین قوم ہے، اور منافق کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں: جب بولے تو جھوٹ، اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب امانت دی جائے تو امانت میں خیانت کرے۔ ناظرین کرام، یاد رہے کہ جس ملک کو قوم میں انصاف نہیں ہوتا، وہ قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ آج پاکستان کی خستہ حالی کی سب سے بڑی وجہ بے انصافی ہے۔ ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ اس ملک میں مجھے سمیت صرف نام کے مسلمان آباد ہیں، جو صرف اللہ اور اس کے رسول کو تو مانتے ہیں، لیکن ان کے احکامات پر عمل نہیں کرتے۔ رمضان آتے ہی جہاں دنیا بھر میں چیزوں کی قیمتیں کم ہو جاتی ہیں، لیکن پاکستان شاید وہ دنیا کا ملک ہے جہاں ہر چیز کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ ہماری مسجدیں جو پورا سال خالی ہوتی ہیں، لیکن رمضان آتے ہی نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، یاد رہے کہ رمضان میں جہاں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، لیکن ان کی تاثیر بقایا رہتی ہے۔ جس طرح کوئی بھی چیز جانے کے بعد اس کا اثر چھوڑ جاتی ہے، مثال کے طور پر سگریٹ پینے والے آدمی کے کپ سے سگریٹ کی اسمیل آتی ہے، اس طرح رمضان میں شیاطین بے شک قید کر دیے جاتے ہیں، لیکن ان کی تاثیر بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ پاکستان بے شک ایک اسلامی ملک ہے، لیکن یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس ملک میں اسلامی قوانین دیکھنے کو بہت کم ملتے ہیں۔ ملکی معاملات ہو یا دینی معاملات، اس وقت پاکستان دونوں طرف سے ٹوٹ چکا ہے۔ ناظرین کرام، ان سب باتوں کو دیکھ کر دل مایوس ہوتا ہے، اور کہہ سکتے ہیں کہ ہاں، پاکستان رمضان میں وجود میں آیا، یہ اتفاق ہی صحیح، لیکن یاد رہے کہ مایوسی کفر ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیں گے اللہ تعالیٰ بھی اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتا جو خود اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہ ہو۔ ناظرین کرام، اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان اسلام کے نام پر بننے والا ملک ہے، لیکن آج کے دور میں پاکستان کی خستہ حالی کی سب سے بڑی وجہ اسلام سے دوری ہے۔ لیکن پھر بھی پاکستان کا رمضان مبارک میں وجود میں آنا، قرآن کا رمضان میں اترنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشرق کی جانب جو پیشن گئی ہیں، اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے کسی خاص عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ بہرحال امید ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس مشکل و سخت ترین حالات سے جلد گزار دے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان جلد ہی اپنی کامیابیوں کی سیڑھیاں طے کرے گا۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اس رمضان کے بابرکت مہینے کے صدقے فلسطین اور کشمیر کے مسلمان بھائیوں کی بھی مدد فرمائے۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ کو اس چھوٹی سی ویڈیو میں بہت سی چیزیں جاننے کو ملی ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔